ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی بہت ہی بہترین خطاب نایاب ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے، تھوڑا کم کیجیے۔ آپ کے خطیب و امام مقرر ذیشان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حافظ وقاری مناظر رضا فیضی صاحب قبلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو باتیں حضرت نے ہم سب کے درمیان کہی ہیں، ان سب باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ذرا ایک بار پورا مجمع بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا ایک مطلع اور کچھ شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے حاضر کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں۔ ذرا ایک بار پورا مجمع کہہ دیں سبحان اللہ۔ بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی، جو محبتیں آپ نے مجھ کو دی تھی، وہی میں محبتیں آپ سے پھر چاہوں گا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آج آپ کے محلے سے دو بارات گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جیسے خیر خوبی کے ساتھ یہاں سے نکلی ہے، اللہ واپسی بھی ویسے ہی کروائے۔ اور ذرا آپ تھوڑی دیر مجھ کو برداشت کر لیں، یا سننے کا مزاج ہے تو سن لیں، نہیں تو اب جیسے میں آیا ہوں، اب آپ سنیں یا نہ سنیں، مجھ کو بھی مجبوری ہے، میرے ساتھ بھی مجبوری ہے، سنانا تو ہے مجھ کو بھی، ہے نا؟ تو اب آپ فیصلہ کریں گے کہ سنیں گے یا آپ مجھ کو سدھائیں گے، اب جیسا بھی کریں آپ، ہے نا؟ مطلع حاضر کر رہا ہوں، سماعت کر لیں اور مسکرائیں اس سے پہلے، اس لیے میرے سرکار کی سنت ہے مسکرانا، اور سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہے نا؟ اور سرکار کی نعت بھی سننے جا رہے ہیں کہ یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، بے طلب بھی کہ وہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھی کہ وہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، بے طلب بھی
شعر محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں کہ یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، یہ ہے آقا، یہ ہے آقا عنایت وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے۔ اور بڑا پیارا شعر آپ تک میں حاضر کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں کہ شہر سرکار کی خاک کے ہم ذرے ہوتے، شہر سرکار کی خاک کے ہم ذرے ہوتے، شہر سرکار، شہر ذرے ہوتے، شہر سرکار کی خاک کے ہم ذرے ہوتے، آپ کی راہ میں یا رسول اللہ، آپ کی راہ میں بکھرے ہوئے پائے جاتے، آپ کی راہ میں بکھرے ہوئے پائے جاتے، بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے۔ اللہ آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے، اور صاحب خانہ نے جس مقصد کے تحت اس محفل پاک کو سجایا ہے، اللہ اس مقصد میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ شادی ہونے والی ہے ان کی بہن کی، اللہ اس شادی کو خانہ آبادی میں تبدیل عطا فرمائے۔ میں ایک شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کر لیں۔ جو سرکار کے دیوانے ہوتے ہیں نا، جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور جو حق پہ رہتے ہیں، وہ کبھی ادھر ادھر کا پیسہ نہیں کھاتے ہیں، حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں کہ ان کی دہلیز کے منگتے بڑی موت
دیں سبحان اللہ. بس 2-3 منٹ اور ہم کو آپ برداشت کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو 1-8 گھنٹہ برداشت کر لوں گا نا. 2-3 منٹ اور. آپ اتنا جان رہے ہیں نا کہ جو برانڈیڈ مشین ہوتی ہے نا, گرم ہونے میں اس کو وقت لگتا ہے نا. اللہ کا شکر ہے میں ویسا ہی کچھ میں ثابت ہوتا ہوں نا. بس آپ تیار ہو جائیں, اس کے بعد میں سناؤں گا. سنیں. ان کی دہلیز کے منگتے بڑی موج میں ہے, ان کی دہلیز کے, ان کی دہلیز کے منگتے بڑی موج میں ہے, ان کی دہلیز کے منگتے بڑی موج میں ہے. ہم سے اغیار کے, ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے, ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے. بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے, بے طلب بھی. اور سرکار علیہ السلام کے دیوانے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, جب آپ نے مجھ کو مدینہ بلا لیا ہے, اب اتنا بھی کرم فرما دے حضور کہ میری موت بھی یہی ہو جائے تاکہ جنت البقیع میں میرا دفن ہو جائے, ہے نا. میں یہی دفن ہو جاؤں اور اس کا فائدہ کیا میں اٹھاؤں گا. اب ایک شعر پڑھتا ہوں, سماعت کر لیں ذرا, اور ایک بار پورا مجمع ایڈوانس میں دھیرے سے کہہ دے دونوں طرف سے سبحان اللہ. ماشاء اللہ, اللہ سلامت رکھے. سنیں کہ اپنا مدفن جو مقدر سے بن جاتا بقیع, اپنا مدفن جو مقدر سے بن جاتا بقیع, اپنا مدفن جو, اپنا مدفن جو مقدر سے بن جاتا بقیع, اپنا مدفن جو مقدر سے بن جاتا بقیع, تو حشر میں آپ کے, حشر میں آپ کے قدموں سے اٹھائے جاتے, حشر میں آپ کے قدموں سے اٹھائے جاتے. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے, یہ وہ در ہے بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے, بے طلب بھی. اچھا لگا
بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے بہت اچھے سے سنا ہے، جس طریقے سے سنا ہے آپ نے، اللہ کرے کہ آپ کی بھی فریاد اللہ اسی طریقے سے اس سے بھی بہتر سنے۔ میں بڑی پیارا ایک کلام حاضر کر رہا ہوں اور اس کا مطلع بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اس کا مطلع یوں ہے، اس کا نقشہ میں کچھ آپ کے ذہن تک حاضر کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم گنہگار، سیاہکار، بدکار، خطاکار سب ہیں، یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں یا شاعر اسلام ہوں، نعت خوان رسول ہوں، یا آپ کے مسجد کا میں امام ہوں تو میں جنتی ہونے کا میں دعویٰ کر سکتا ہوں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، مگر اس بات کا فخر ضرور ہے کہ ہم غلامان رسول ہیں۔ یہی تو ہمارا ایک دلیل ہے الحمدللہ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم غلامان رسول ہیں تو پھر ہم غلط کام کرتے جائیں، نہیں، ہم کو اچھا کرنا ہے مگر اس پہ کوئی غرور بھی نہیں کرنا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہیں، ہم حج کیے تو ہمارا حج قبول ہوا، نہیں، زکوٰۃ دیے، روزے رکھے، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ تو ضرور ہے جیسے بھی ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہیں، اور جو ہوگا میرا حشر سب آپ کے فیصلہ ہوگا، آپ کے ہاتھوں میرا فیصلہ ہوگا بروز محشر۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں ذرا ایک بار، اس سے پہلے پورا مجمع درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا، باواز بلند پڑھیں، کنجوسی نہ کریں۔ یہ اب سنیں، درود پاک ہی ایک ایسی دولت ہے، آپ کا سب ناکام ہے، کوئی کسی کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ کا قبول ہے، مگر درود آپ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ نا قبول نہیں ہے بلکہ یہ قبول ہے ہر حال میں۔ اب پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں۔ حشر کے دن، ہاں حشر کے دن ہمارا کیا ہوگا، حشر کے دن ہمارا کیا ہوگا، حشر کے دن ہمارا کیا ہوگا، حشر کے دن، حشر کے دن ہمارا کیا ہوگا، حشر کے دن ہمارا کیا ہوگا، وہ جو چاہے میرے آقا، وہ جو چاہیں گے فیصلہ ہوگا، وہ جو چاہیں گے فیصلہ ہوگا، حشر کے دن ہمارا کیا ہوگا، وہ جو چاہے، اور جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، جو لوگ مدینہ شریف کے لیے تڑپ رہے ہیں، اگر ان کا آ جائے نمبر، ان کا آ جائے کہ اب آپ کو جانا ہے، اب ایک شعر ان کے حوالے سے کہ جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، جانے اس دل، جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، جانے اس دل
जब शहर, जाना जब शहर मुस्तफा होगा, जाना जब शहर मुस्तफा होगा, वो जो चाहेंगे फैसला होगा, हश्र के दिन। और एक शेर मैं अपने साथी मोहतरम हजरत हाफिज वकारी मुनाजिर रजा फैजी साहब के हवाले से आप तक हाजिर कर रहा हूँ, समाअत कर लें। जो लोग मदीना शरीफ को गए होंगे या नहीं भी गए होंगे, उनको ये मालूम है कि हजर असवद क्या है। एक पत्थर है, एक पत्थर है, उसकी कोई औकात नहीं है। अब एक पत्थर की औकात क्या होती है? कुछ भी नहीं, मगर है उस पत्थर का, उस पत्थर के औकात मैं आपको बता रहा हूँ इस शेर के जरिए से। जरा एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। कि इसलिए चूमते हैं असवद को, इसलिए चूमते हैं असवद को, इसलिए चूमते हैं असवद को। इसलिए चूमते हैं असवद को, इसलिए चूमते हैं असवद को। उनके होठों, उनके होठों, उनके होठों से वो लगा होगा। तुम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरजमीने कायम नगर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। कम है लेकिन दम है ना। इश्क नबी से चल दिल को जगमगा कर देख, इश्क नबी से दिल को चल जगमगा कर देख, पहले लब पर दुरूद पाक का नगमा सजा कर देख, देखेगा रसूल पाक का जलवा हर घड़ी तू, पहले अपने दिल को मदीना बना कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कम नहीं है ना माशाअल्लाह। ये आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग यहाँ से कम हो गए हैं कहीं और बाराती बन करके, और कम लोग हैं तो मज़ा नहीं आ रहा। नहीं, उससे हमको लग रहा है कि कोई ज़र्रा बराबर कमी नहीं समझ में आ रही है। और कैसे आएगी? सरकार के आशिक बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक हैं तो भी वही और 10 हैं तो भी वही अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुलामान रसूल की पहचान है। फिर से मैं हाजिर करता हूँ वो शेर समाअत कर ले जरा एक बार और पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। सुने कि इसलिए चूमते हैं असवद को, इसलिए चूमते हैं असवद को, इसलिए इसलिए चूमते हैं असवद को। इसलिए चूमते हैं असवद को, उनके होठों से वो लगा होगा,
کے ہونٹوں سے وہ لگا ہوگا، ان کے ہونٹوں سے وہ لگا ہوگا، وہ جو چاہے۔ اب ایک شعر میں حاضر کر رہا ہوں، وہ شعر جس شعر کو میں نے جب پڑھا تھا بھلوئی پور میں، تو میرے پیر و مرشد خانقاہ فریدیہ میں آرام فرما رہے ہیں الحمدللہ، حضور الحاج شاہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت گل گلزار فریدیت حضرت علامہ و مولانا عبدالسلام صاحب قبلہ فریدی دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ، اللہ ان کے عمر کو اور دراز عطا فرمائے۔ میں جب اس شعر کو میں نے پڑھا تھا اور پڑھنے کے بعد جب دوسرے دن میں خانقاہ شریف میں حاضر ہوا تو سرکار نے کہا کہ صابر آپ نے وہ کیا پڑھا تھا کلام، میں سنایا، انہوں نے کہا ایک بار اور پڑھو، پھر میں نے سنایا، پھر ایک بار اور پڑھو، میں وہی شعر اب پڑھ رہا ہوں، سنیں اب جب ایک پیر کو اتنا پسند ہے تو پھر الحمدللہ ہم لوگ تو غلامان پیر ہیں۔ سنیں کہ میری مرقد میری مرقد میں جب وہ آئیں گے، قبر کو کہتے ہیں نا، میری مرقد میں جب وہ آئیں گے، میری مرقد ایک لمحے میں فیصلہ ہوگا، ایک لمحے میں فیصلہ ہوگا، ایک لمحے میں فیصلہ ہوگا، ایک لمحے۔ اور ایک شعر میں تاریخ کے حوالے سے پھر حاضر کر رہا ہوں، سماعت کر لے۔ پکڑو بکری کو شیر یہ بولا، ہاں پکڑو بکری کو شیر یہ بولا، پکڑو بکری پکڑو بکری کو شیر یہ بولا، پکڑو بکری کو شیر یہ بولا، تب ہی دیدار مصطفیٰ ہوگا، تب ہی دیدار مصطفیٰ ہوگا، تب ہی دیدار مصطفیٰ ہوگا، حشر کے دن ہمارا کیا ہوگا، وہ جو چاہے۔ اور آخری شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت کر لیں۔ ایک وسیم رضوی آج سے کچھ دن پہلے ناپاک آدمی، اس نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر 26 آیتیں جو ہیں وہ زائد ہیں، استغفر اللہ، وہ بے بنیاد ہیں، وہ ان آیتوں کو قرآن مجید سے نکال دینا چاہیے۔
اس مردود کو معلوم نہیں ہے کہ اس کلام پاک کی ذمہ داری خود میرے رب نے لیا ہے۔ کتابیں، آسمانی کتابیں بہت ساری آئیں، چھوٹی کتاب کو صحیفہ اور بڑی کتاب کو کتاب کہا گیا ہے۔ اور جیسے بڑی کتاب میں 4 کتابیں تھیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، 3 کتابوں کو اور وہ سب چھوٹی چھوٹی کتابوں کو سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ اب قرآن مجید کو اللہ نے یہی رکھا اور کہا کہ اس کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں، اس کی حفاظت کی۔ اب ذمہ داری سمجھ لیں کیسے حفاظت کر رہا ہے، ان کے سب کے سینے میں اللہ اتار دے رہا ہے۔ اب بتلائیں آپ لاکھ جلا کر کے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب سنیں، اب اس کا حشر ایسا ہوا کہ وہ مردود مرا بھی تو برے طریقے سے، جو کہے قرآن کے اندر کمی نکالے، اب اس کا حشر کیا ہوگا؟ سنیں اب ایک شعر کہ جو بھی آیا مٹانے قرآن کو، 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 بخدا خود ہی مٹ گیا ہوگا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میں یہی تو چیز دیکھنا چاہ رہا تھا، اللہ کا شکر ہے آپ نے دکھلایا ہے نا، بہت اچھا لگا، اللہ سلامت رکھے۔ اب مقطع کا شعر سماعت کر لیں ہے نا کہ ان کے صدقے میں دیکھنا شارق، ان کے صدقے میں دیکھنا شارق، ان کے صدقے، ان کے صدقے خلد میں اپنا داخلہ ہوگا، خلد میں یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، دونوں دشے سے نعرے لگ چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بیچ باقی ہے، الحمدللہ وہ بھی ہو جائے گا۔ کہ ان کے صدقے میں دیکھنا شارق، ان کے صدقے، ان کے صدقے
حشر کے دن ہمارا کیا ہوگا، حشر کے دن ہمارا کیا ہوگا، وہ جو چاہے میرے آقا، وہ جو چاہے گے فیصلہ ہوگا، وہ جو چاہیں گے فیصلہ ہوگا۔ بیٹی کی شادی ہے نا، امام صاحب قبلہ کا حکم ہے کہ شادی کے تعلق سے، اور وہ بیٹی کی شادی ہے نا، یعنی سونو بھائی کی بہن کی شادی ہے۔ کون ہے وہ؟ سونو بھائی، اچھا یہ ہیں، ارے ماشاءاللہ بہن کی شادی کر رہے ہیں، والد ان کے بھی نہیں ہیں اور ہمارے بھی نہیں ہیں۔ میں بھی الحمدللہ بڑی تجھ کو احتشام کے ساتھ میں نے بھی بہن کی شادی کی تھی، اور آپ کے امام صاحب اور بھی صاحب سب لوگ گئے تھے، سب لوگوں نے دیکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، سب کا پیار ملتا ہے، اور جب نیت آپ صاف رکھیں گے انشاءاللہ آپ کا مددگار اللہ سب کو بنا دیتا ہے نا۔ اور بیٹی تو سب کی ہوتی ہے نا، پورے محلے کی بیٹی ہے، سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلانی کی بہن نہیں ہے بلکہ میرے محلے کی عزت ہے۔ یہی تو ایک ہمارا مذہب اسلام سکھاتا ہے، یہی پیغام سکھاتا ہے، اور ہم کو یہ حقیقت ہے کہ دیکھنا بھی نہیں ہے کہ فلانے کے بیٹی ہے، چلانے کے بیٹی ہے۔ بھلے وہ ایک جگہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جب ہانڈی رہتی ہے نا تو ڈھنمن ڈھنمن کرتی ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مگر کسی کے ہاں کوئی شادی بیاہ ہو تو آپ اس کی عزت نہیں بلکہ اپنی عزت سمجھ کر کے جائیں، اور اس کے ہاں جا کر کے اس کے شادی میں شریک ہوں، اس کے ہاں خدمت کرے۔ اللہ آپ کی مہربان ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی خدمت کو، اگر وہ قبول کر لیا تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں حاضر کرتا ہوں، سماعت کر لیں ذرا ایک بار اور پورا مجمع بارگاہ رسالت و نبوت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک یہ میں شادی کے تعلق سے لڑکیاں کیا چیز ہے سماعت کر لیں کہ رش کے جینا گھروں کو بناتی ہیں بیٹیاں، کہہ دے سبحان اللہ۔ ہاں رش کے جینا گھروں کو بناتی ہیں بیٹیاں، رش کے جینا گھروں کو بناتی ہیں بیٹیاں، رش کے جینا گھروں کو بناتی ہیں بیٹیاں، رش کے جینا گھروں کو رش کے جینا گھروں کو بناتی ہے بیٹیاں، ارے جاتے ہوئے سبھی کو رلاتی ہے بیٹیاں، جاتے ہوئے سبھی کو رلاتی ہے بیٹیاں، رش کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، سرور کی آمد، سرزمین کربلا، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ جذبہ ہو تو یہ ہو ہے نا، بھائی بہن کی شادی کر رہا ہے اور محبت بھی ہے سرکار سے ہے نا، سرکار کی آمد مرحبا ہے نا۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں۔ بیٹیاں کتنی بڑی نعمت ہیں، رحمت ہے، سنیں کہ عشق و وفا خلوص کی پیکر ہے باخدا،
خلوص کی پیکر ہے باخدا عشق و وفا خلوص کی دلاتی ہیں بیٹیاں احساس کے دن یہ دلاتی ہیں بیٹیاں احساس کے دن یہ دلاتی ہیں بیٹیاں جاتے ہوئے سبھی کو رلاتی ہیں بیٹیاں ہوتی ہے دور دنیا کی ساری ہی مشکلیں ہوتی ہے دور دنیا کی ساری ہی مشکلیں ہوتی ہے دور دنیا کی ساری ہی مشکلیں ہوتی ہے دور دنیا جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی ہیں بیٹیاں جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی ہیں بیٹیاں جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی ہیں بیٹیاں رش کے جینا گھروں کو بناتی ہیں بیٹیاں آخری شعر سماعت کر لیں محبتوں کے ساتھ کہ طرز عمل سے اپنی دلائیں گی خلد بھی طرز عمل سے اپنی دلائیں گی خلد بھی طرز عمل سے اپنی صدقہ رسول پاک سے پاتی ہے بیٹیاں صدقہ رسول پاک سے پاتی ہے بیٹیاں صدقہ رسول پاک سے پاتی ہے بیٹیاں جاتے ہوئے سبھی کو رلاتی ہے مقطع کا شعر سماعت کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ محفل کو ختم کر دیا جائے گا صلاۃ و سلام سے سنیں گے نا مقطع ہے نا کہ عبدالحلیم ایسے بھی بدبخت ہے یہاں ہے نا جو لوگ اپنے بیٹا کی شادی کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں جہیز جیسے لعنت سے محبت رکھتے ہیں بیٹی والے کے گردن کو دبا دیتے ہیں وہ بدبخت آدمی ہے وہ سب سے بڑا بیہودہ انسان ہے جی جبکہ نقد لینا سرکار نے منع کیا ہے
حرام کی قرار کیا ہے۔ اور آج ہم مسلمان کیسے ہیں کہ کسی کے گلا دبا رہے ہیں۔ ارے اتنا کم ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو پوس پال کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہے، ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ آپ اپنے بیٹا کو کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے، مگر اللہ نے سسٹم بنا رکھا ہے۔ تو اتنا تو سمجھیے کہ اپنی لاڈلی کو آپ کے حوالے کر رہا ہے، اس کے گھر سے ڈولی تو اٹھ رہی ہے، اور آخری کھاٹ جو اٹھے گا وہ آپ ہی کے دروازے سے اٹھے گا۔ اتنی بڑی دولت کوئی دے رہا ہے، اپنا جگر کا ٹکڑا، اور آپ ہیں کہ اس کو اور بھی دبائے جا رہے ہیں۔ کوئی بیچارہ دب کر کے مر جاتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے بیٹی کی وجہ سے۔ اب ایک شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت کر لیں۔ اور دیکھیے سگنل ہو چکا ہے، یہ شیرنی آنے کا مطلب ہے کہ آپ ختم کیجئے جی۔ کہ عبدالحلیم ویسے بھی بدبخت ہے یہاں، عبدالحلیم ویسے بھی بدبخت ہے یہاں، عبدالحلیم ایسے جن کی وجہ سے جان گواتی ہے بیٹیاں، جن کی وجہ سے جان گواتی ہے بیٹیاں، رش کے جینا گھروں کو بناتی ہے بیٹیاں، جاتے ہوئے سبھی کو رلاتی ہے بیٹیاں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنا۔ اللہ سلامت رکھے سب کو۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حشر میں اے رب کے پیارے، عاصیوں کی شرم رکھ لے، کھل نہ جائے عیب سارے، اپنی کملی میں چھپا لے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف رکھیں۔ سمیم صاحب، کہاں جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان